میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر عارف علوی نے شہباز شریف سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور آرمی چیف کی بھی شرکت۔ انوار الحق سمیت نگراں کابینہ، چیئرمین سینیٹ بھی شریک ہوئے۔ آرمی چیف نے چیئرمین پی پی بلاول سے مصافحہ کیا۔ مسکراتے آصف زرداری بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سوا تمام وزرائے اعلیٰ تقریب میں شریک تھے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں وزیر اعظم فارم 45 والا نہیں، اس لیے جانا درست نہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شہباز شریف کو پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کا تعارف کرایا گیا۔ نو منتخب وزیر اعظم نے عملے سے فردن ملاقات کی۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کر دی۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے کوٹے کی حقدار نہیں۔ پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کرائی۔ یہ مخصوص نشستیں خالی نہیں رہیں گی، متناسب نمائندگی کے طریقے سے سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے 4-1 کے تناسب سے فیصلہ جاری کر دیا۔ ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ کا اختلافی نوٹ لکھا، متناسب نمائندگی کی بنیاد پر باقی جماعتوں کو نشستوں کی تقسیم پر اختلاف ہے۔ آئین واضح ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جنرل نشستوں کی بنیاد پر نشستیں الاٹ ہوں۔ یہ مخصوص نشستیں آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 میں ترمیم تک خالی رکھنی چاہیے۔ یہ نشستیں کسی اور کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ فیصلے کے بعد سنی اتحاد کونسل قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 77 مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی۔ خبر آئی ہے جمہوریت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سینیٹ میں رد عمل، فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ کہا مخصوص نشستوں کے بغیر سینیٹ اور صدارتی الیکشن غیر آئینی ہوں گے۔ ہمارے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب بھی غیر آئینی ہے۔ جب تک قومی اور صوبائی اسمبلی مکمل نہیں تو آئینی نشستوں پر انتخاب نہیں ہو سکتا۔ ابھی الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کی یہ دوسری آئینی غلطی ہوگی۔ اس آئینی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا یہ غیر آئینی فیصلہ اب برداشت نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی سینیٹرز کا چیف الیکشن کمشنر سمیت تمام الیکشن کمیشن حکام سے استعفے کا مطالبہ۔ سیف اللہ ابڑو نے کہا شہباز شریف کی 40 حلقوں کے آڈٹ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ 40 حلقوں کا آڈٹ کرائیں، جھوٹ کا جھوٹ، سچ کا سچ ہو جائے گا۔ عمر ایوب نے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے سینئر قائدین کا اجلاس بلا لیا۔ امریکہ میں ٹرمپ کے گھر پر چھاپہ مار کر خفیہ دستاویز برآمد کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے ٹی وی پر آ کر کہہ دیا سائفر گم ہو گیا، آئین کی پامالی کرنے والے کو سزا دلوائیں۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا سائفر جیسی دستاویز پبلک کرنا قومی سلامتی پر سمجھوتا ہے۔ خفیہ دستاویز کی کاپی دشمن کو مل گئی تو کوڈ معلوم کر لے گا۔ علی امین گنڈا پور نے 9 مئی کی انکوائری کا مطالبہ کیا۔ پی ٹی آئی یقین دہانی کرائے، جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ مانے گی۔ وزیر اعظم سے اپیل ہے 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، چیف جسٹس انکوائری کرائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بلاول نے کہا ہم اپنے دائرے میں رہ کر سیاست نہیں کریں گے تو باقی اداروں سے بھی امید نہ رکھیں۔ عوام نے آپ کو ووٹ گالی دینے اور شور شرابے کے لیے نہیں دیا۔ اپوزیشن کے دوست مساق مفاہمت کا حصہ بنے۔ نانا کی سیاست دفن کر دی، بھٹو لگانے سے بھٹو نہیں بنتا۔ بیرسٹر گوہر کا بلاول کو جواب۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا جمہوریت اور انسانی حقوق پر اتنا گھمنڈ ہے، ہماری عورتیں گرفتار ہو رہی تھی تو مذمت کا ایک لفظ نہیں بولا۔ یہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر پار شیئر کرتے ہیں، آپس میں عہدے بانٹتے ہیں، ان کا جمہوریت سے دور دور تک تعلق نہیں۔ کیا پی ڈی ایم 1 نے حکومت میں نیب قانون بدل کر 50 ارب کے کیسز معاف نہیں کرائے؟
اسد کیسر کا سائفر معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ، کہا نون لیگی قیادت سائفر کو جھوٹ کا پلندہ کہتی تھی، بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں گن پوائنٹ پر سزا دلوائی، جب سائفر جھوٹ تھا تو پھر بانی پی ٹی آئی کو سزا کیوں دی گئی؟ فارم 47 کی بنیاد پر بیٹھنے والوں کو ان کے گھر والے بھی ایمن نہیں سمجھتے، دھاندلی کی تحقیقات کرائی جائیں، بانی پی ٹی آئی کی سیاست پر پابندی ختم کی جائے۔ وہ آدمی جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، جو پارلیمنٹ کو پاکستانی عوام کی طاقت سمجھتا ہے، پاکستان مشکل میں ہے، ایک پارٹی اس کو نہیں سنبھال سکتی۔ پاکستان کے لیے ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے۔ میرے گھر پولیس نے چھاپا مارا، میرے پورے خاندان کو پھانسی چڑھائیں، مگر میں آئین کی بالادستی کی بات کروں گا۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد آئین کی بالادستی ہے، پاکستان کو بحرانوں سے کس طرح نکالنا ہے، آئیں مل کر بیٹھیں اور حل نکالیں۔ بلاول بھٹو کی محمود خان اچکزئی کے گھر چھاپے کی مذمت، کہا صدارتی الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں ایکشن لیں۔ سردار اختر مینگل اور عمر ایوب نے بھی محمود اچکزئی کے گھر پر چھاپے کی مذمت کر دی۔ اچکزئی صاحب کا احترام کرتا ہوں، لیکن I take strong exception to his words۔ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں، ذاتیات کی بات ہوگی تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی کے وزیر اعظم سے متعلق ریمارکس، شہباز شریف کے مطالبے پر اسپیکر نے کارروائی حذف کرا۔ شہباز شریف کا محمود اچکزئی کے الفاظ پر سخت تحفظات کا اظہار، کہا محمود اچکزئی کا احترام کرتا ہوں لیکن اگر بات ذاتیات کی ہوگی تو بہت دور تک جائے گی۔ صدارتی انتخاب کے لیے آصف زرداری اور محمود اچکزئی کے کاغذات نامزدگی منظور، فاروق اچنائی کہتے ہیں نمبر پورے ہیں، آصف زرداری دوسری بار صدر منتخب ہوں گے۔ آصف زرداری اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، آصف زرداری نے صدارتی الیکشن میں ووٹ کی درخواست کی، پی پی وفد کی آئی پی پی رہنما علیم خان سے ملاقات، صدر کے لیے ووٹ مانگ لیا، صدارتی انتخاب 9 مارچ کو ہوگا۔ عالمی رہنماؤں کی شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا پاکستان اور ترکی کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ شہباز شریف کو ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا ٹیلی فون، وزیر اعظم بننے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے انور ابراہیم کو دورے کی دعوت دی، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی بھی مبارکباد، کہا پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ سبکدوش نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو الوداعی گارڈ آف آنر، انوار الحق کاکڑ نے تقریب کے دوران قومی پرچم کو بوسہ دیا۔ انوار الحق کاکڑ نے رخصتی کے وقت وزیر اعظم ہاؤس کے عملے سے فردن مصافحہ کیا۔ نگراں وفاقی کابینہ کو سبکدوش کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسمبلی میں آج جو ہو رہا ہے وہ 2018 میں بھی ہو رہا تھا، جو کہتے ہیں ہمیں ہروا دیا گیا ہے، بھائی جس طرح جتوایا گیا تھا اس طرح ہروا دیا گیا ہے۔ آج جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا یہ آئین پاکستان کی جمہوریت اور سیاست کا محور ہے، اپوزیشن کے خدشات دور کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائیں، وزیر اعظم سے مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں تاکہ آئین کا راستہ اپنایا جائے۔ دوسرے والا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، فنڈس کے حوالے سے ہماری پرائرٹی جو امن و امان ہے، تو جو بھی ان کو ضروریات ہے فنڈس کی انشاءاللہ پرائرٹی پہلے وہ ہوگی، کیونکہ امن و امان کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ امن قائم کرنا ہماری پہلی ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پولیس میں اصلاح سے متعلق میری بات کو دھمکی نہ سمجھا جائے، ہم انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے، اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں کوئی کسی سے زیادتی اور ناانصافی نہ کر سکے، غربت میں کمی، روزگار کی فراہمی اور انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی ترجیح ہو۔ شہباز شریف کے ساتھ کوئی پر لگتے ہیں یا وہ اڑ کے اوپر سے تقریر کر رہا تھا، اس کی تقریر لائیو وہ آپ دکھا رہے تھے ان انٹرپٹڈ، اور میری سپیچ بارہا بار انٹرپٹ کی گئی، اس کے خلاف جناب اسپیکر میں پریویلیج موشن موو کر رہا ہوں۔ سرکاری ٹی وی نے قومی اسمبلی میں حکومتی ارکان کی تقریریں لائیو دکھائیں، اپوزیشن رہنماؤں کو پورا نہیں دکھایا گیا،
وزیر اعظم کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب، اسد کیسر، صدارتی امیدوار محمود اچکزئی کی تقریریں مکمل نہیں دکھائی گئیں۔ عمر ایوب نے ایوان میں شکوہ کیا۔ بلاول نے کہا بانی پی ٹی آئی نے جو روایت ڈالی برقرار نہیں رکھنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا بھٹو کیس میں تفتیش مجسٹریٹ آرڈر سے بند ہو گئی تھی، نیا جوڈیشل آرڈر لیے بغیر دوبارہ تفتیش کی گئی، پورا ٹرائل ایسی تفتیش پر چلا جو قانونی نہیں تھی۔ چیف جسٹس نے کہا آج نہیں لیکن شاید کسی روز اپنا فیصلہ سنانے بیٹھے۔ امریکی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ ریاستوں کی عدالتیں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کوئی صدارتی امیدوار نااہل ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری، نظام زندگی درہم برہم۔ چترال کے علاقے دروش میں متعدد مکانات منہدم، خاتون جاں بحق۔ گاؤں سنگور میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دیر میں برف باری سے معمولات زندگی متاثر، تمام تعلیمی ادارے کل تک بند رہیں گے۔ پاک فوج کا سوات اور مالاکنڈ میں شدید برف باری کے بعد متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن، مٹا میں منہدم مکان کے ملبے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالا۔ مالم جبہ سڑک بھی کلیئر کر دی۔ پاک فوج نے آزاد کشمیر کے ضلع کوہوت میں نالے میں پھنسے 25 افراد کو بچا لیا۔ FWO کا گلگت بلتستان میں ریسکیو آپریشن، تجارتی قافلے اور غیر ملکیوں سمیت سیاحوں کو ریسکیو کیا۔ قراقرم ہائی وے پر ٹریفک بحال۔ ذاتی سردی کا پلٹواں، ملک میں شدید سردی کی لہر، بارش اور برف باری کے بعد بلوچستان میں یخ بستہ ہوائیں، قلات میں پارہ -8، کوئٹہ میں -5 تک گر گیا۔ اسلام آباد اور پشاور میں 6 ڈگری، لاہور میں 8 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان میں افغان نہاد کالعدم TTP کے دہشت گردوں کے ملوث ہونے کی تصدیق۔ 28 فروری کو شمالی وزیرستان میں ہلاک 6 دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے نکلا۔ تمام دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ محمد انور، حمزہ فرمان، شبیر عرف عابد، گلجان اور طلحہ عرف زرار کا تعلق افغانستان کے مختلف علاقوں سے تھا۔ کالعدم TTP جیسے دہشت گرد نیٹ ورک کو افغان دہشت گردوں کی پوش پناہی حاصل۔ عالمی برادری پاکستان میں افغان دہشت گردوں کی سرگرمیاں روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال بنانے کا اعلان۔ لاہور میں ویلنشیا ٹاؤن کے قریب اسپتال کی مجوزہ سائٹ کا جائزہ لیا۔ کہا اسپتال کے لیے بہترین ڈاکٹرز اور جدید مشینری لائیں گے، مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ مریم نواز کا وحدت کالونی میں سرکاری اسکول کا بھی دورہ، بچیوں سے اسکول کے مسائل سنے اور ضروریات دریافت کی۔ تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ شہباز شریف مان گئے کہ انہیں اپوزیشن لیڈر چن لیا گیا ہے۔ ATC میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو، کہتی ہیں شہباز شریف کی زبان نہیں پھسلی، ان کے منہ سے حقیقت بیان ہوئی ہے، قوم جاگ چکی ہے، اس کے صبر کو مت آزمائیں۔ صحت کارڈ کے حوالے سے مریم نواز نے جھوٹ بولا، صحت کارڈ PTI کا ایک کامیاب منصوبہ تھا۔ امریکی سفارت خانے اور یورپی یونین کے سفارت خانے کے سامنے چیئرمین سینٹ کی قیادت میں تمام سینیٹرز کی تمام پارٹیوں کا مظاہرہ کل رکھ لیں تاکہ ہم اپنا پروٹیسٹ تو ریکارڈ کرائیں۔ آپ یہاں امریکی سفارت خانے کے قریب نہیں جا سکتے اور کہتے ہیں غزہ بارڈر پہ جا کے جہاد کرو۔ خوراک کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت، اسرائیلی جارحیت کے خلاف سینٹ میں قرارداد پر بحث۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے چیئرمین سینٹ کی قیادت میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کی تجویز دے دی۔ کہا کس بڑی پارٹی کے لیڈر نے فلسطین کے لیے احتجاج کی کال دی؟ حکومت سہولت دے، ہم خود غزہ کے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ PTI کے فیصل جاوید نے کہا غزہ میں جتنا ظلم ہو رہا ہے اتنی شدت سے آواز نہیں اٹھ رہی، خدارا تقریروں اور قراردادوں سے باہر نکلیں، عملی اقدامات کریں، کشمیر اور فلسطین پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔
اسرائیل کی غزہ پر بمباری سے مزید 124 فلسطینی شہید، 210 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے گھروں اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 30,534 تک جا پہنچی، 72,000 کے قریب زخمی ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں غزہ جنگ بندی سے متعلق عرب وزرائے خارجہ کا اجلاس، اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ میں امداد نہ پہنچنے پر امریکی نائب صدر کی اسرائیل پر کڑی تنقید، کاملا ہیرس نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسرائیلی درندگی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، واشنگٹن، برلن، لندن اور ٹورنٹو میں 69 مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ بابر اعظم اور شاداب خان کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ پی ایس ایل سیزن 9 میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو 197 رنز کا ہدف دے دیا۔ شاداب خان نے 51 بال پر 80 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ آغا سلمان نے 37 اور اعظم خان نے جارحانہ 29 رنز بنائے۔ سائم ایوب نے 2، لیوک ووڈ اور سلمان ارشاد نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں پشاور کی بیٹنگ جاری۔ ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست۔ کراچی کنگز کی ٹیم اگلے مقابلے کے لیے کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 9 میں کنگز بدھ کو کوئٹہ گلیڈیٹرز سے پنڈی اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گے۔ کھلاڑی کل پریکٹس کریں گے۔ کپتانی کمال، بیٹنگ بے مثال رضوان کی قیادت میں سلطانز نے پلے آف میں جگہ بنائی۔ چوتھی بار رضوان 2021 میں ملتان کے کپتان بنے، پھر سلطانز اور رضوان دونوں کی قسمت بدل گئی۔ سلطانز نے 3 سیزن کے فائنل کھیلے، ایک بار ٹرافی اٹھائی۔ صرف یہی نہیں، رضوان نے 3 سیزن میں 500 سے زائد رنز بنائے۔ سیزن 9 میں بھی شاندار فارم جاری۔ پی ایس ایل کا بڑھائے جوش، ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار آج بنیں گے مہمان، کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی شو کی رونق بڑھائیں گے۔ فرینچ کھلاڑی نے ہاری ہوئی بازی جیت لی۔ چلی اوپن ٹینس کا ٹائٹل سیباسٹین کے نام۔ فائنل میں پہلا سیٹ ہارنے کے بعد شاندار کم بیک کیا، میزبان حریف کو 2-1 سے شکست دی۔ اور اونچی چٹانوں، خطرناک ڈھلانوں اور تنگ گلیوں سے ہوتی ہوئی ریس، چلی میں ایکسٹریم ماؤنٹین بائیکنگ کے دل دہلا دینے والے مقابلے۔ برازیلین بائیکر بوربا نے 1 سیکنڈ سے بھی کم فرق سے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ مقابلوں سے 15,000 شائقین محظوظ ہوئے۔ اور دہکتے انگارے، بھڑکتے شعلے، اڑتی چنگاریاں، ایکواڈور کا مشہور آتش فشاں پھر پھٹ پڑا۔ گالاپاگوس آئلینڈز میں آگ کا دریا بہنے لگا۔